السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرے ویلاگس دیکھتے ہوں گے، اور کبھی کبھی آپ کے کمنٹس مجھے بڑی توقع دیتے ہیں، اور مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اپنے دوستوں کا کہ وہ کمنٹس بھی دیتے ہیں اور انکریج بھی کرتے ہیں، اور اسی کی بدولت میں ہمیشہ آپ سے یہ کرتا ہوں کہ میرے ویلاگ کے حوالے سے میڈیا فوکس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں، اگر آپ کو پسند آ جائے تو کسی دوستوں میں بھی شیئر کریں، اور یہی میری بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں بڑی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مثال بھی ان میں سے ایک ہے۔ پیپلز پارٹی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں آئی اور چھا گئی، کہتے ہیں کہ آتے ہیں لوگ وہ جو پھر چھا جاتے ہیں۔ بھٹو صاحب بھی آئے اور چھا گئے پورے پاکستان میں، خصوصاً ویسٹ پاکستان۔ اس وقت دو حصے تھے پاکستان کے، ایسٹ پاکستان جو آج کل بنگلہ دیش ہے، اور ویسٹ پاکستان جو ابھی پورا پاکستان ہے۔ بھٹو صاحب کے دور میں، شہید بھٹو کے دور میں، پیپلز پارٹی کا ڈانکا بجتا تھا، یعنی جو کہا جاتا تھا وہی ہوتا تھا، اور انہوں نے روٹی کپڑا مکان کا بھی نعرہ دیا، انہوں نے لوگوں میں شعور دیا، کسانوں میں، مزدوروں میں، ہاریوں میں، یعنی لوور کلاس کے طبقے کو انہوں نے اوپر اٹھانے کی کوشش کی۔ اور یہ وقت بھی آیا، وہ وقت بھی آیا کہ مزدور اپنے مالک سے بات کر رہا ہے کھڑے ہو کے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، اور غریبوں کے لیے نوکریوں کے دروازے، روزگار کے دروازے، کھانے پینے کے دروازے سارے کھل گئے، اور ان کو ایک عزت بھری زندگی ملی۔ انہوں نے انٹرنیشنلی پاکستان کو ایسی جگہ پہ پہنچا دیا کہ امریکہ کے آنکھ میں کھٹکنے لگا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب کوئی تیسرے ملک کا بندہ یا لیڈر یا وزیر اعظم کوئی بات کرتا ہے، اور آگے آقاؤں کو اگر پسند نہ آئے، یا تو ان کو تختے سے ہٹا دیتے ہیں، اقتدار سے ہٹا دیتے ہیں، اور یا اگر کچھ زیادہ ہی وہ ہو تو اس کو پھر پھانسی سے پر بھی لگوا لیتے ہیں یا مروا دیتے ہیں۔ تو بھٹو شہید کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس کے بعد بی بی شہید آئی، اس نے بھی اپنے بس میں جتنا بھی اس کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، اس نے عوام کے لیے کام کیا، عوام کے لیے، عوام کی مجبوریوں کو کم کرنے میں اس نے بھی بڑا کام کیا، اور جس حد تک وہ کر سکتی تھی انہوں نے اس حد تک کیا، اور آخر کار انہوں نے بھی مجبور ہو کے نواز شریف سے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا۔ اس کے بعد وہ ہوا، آصف زرداری صاحب سے ان کی شادی ہوئی۔ اس کے بعد مزید وہ جو ہے کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن وقت نے، حالات نے اور موت نے اس کو اجازت نہیں دی۔ 2007 کے بعد ایک دوسری پیپلز پارٹی وجود میں آئی جو آج تک سندھ میں پاور میں ہے، یعنی 17-18 سال سے پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کی سربراہی میں اس کو آرگنائز کیا گیا، وصیت دکھائی گئی کہ بی بی شہید نے یہی وصیت کی تھی، اور اس کے بعد 17-18 سال سے مستقل پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں۔ 2 دفعہ اس کی سینٹرل میں بھی حکومت رہی ہے۔ آصف زرداری پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی رہے ہیں، کچھ ٹائم کے لیے بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، لیکن سندھ میں بے تاج بادشاہ بن کے پیپلز پارٹی نے کام کیا، اور جو عوام کو امیدیں تھیں، جو عوام کی حسرتیں تھیں، جو وہ حجت کی انہوں نے بھٹو شہید کے ساتھ، بی بی شہید کے ساتھ، وہ امیدیں رنگ نہ لائیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لوگوں کو کھلی چھوٹ نہیں ملی، لیکن ان لوگوں کو کھلی چھوٹ ملی جو کسی وزیر کے، کسی جاگیردار کے، کسی وڈیرے کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے عوام کو لوٹا بھی، عوام کو جکڑا بھی، عوام کو پیسا بھی، یعنی کسی غریب کو، موسٹلی کی میں بات کر رہا ہوں، موسٹلی کسی غریب کو کوئی نوکری نہیں ملی۔ نوکری بھی ان لوگوں کو ملی جو انہی کے اپنے چھاڑتے تھے، ان کے بچے تھے، جو ان کے اپنے کام کرنے والے تھے، ان کے بچے تھے، اور جو میرٹ تھا اس کا جنازہ نکل گیا۔ لوگ بڑے حیران اور پریشان ہو گئے کہ جو بھٹو، جو بی بی شہید، جس نے ہمیں یہ شعور دیا، عقل دیا، اور ہمارا جو میرٹ ہے وہ کہاں چلا گیا؟
یعنی میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ آج کل لوگوں نے باقاعدے ریٹ مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ آپ نے کئی ڈی لاکس میں لوگوں سے سنے ہوں گے، اخبارات میں بھی پڑھے ہوں گے۔ ریٹس مقرر ہیں کہ اتنے گریڈ سے لے کے اتنے گریڈ کے اتنے پیسے، اتنے گریڈ کے اتنے گریڈ سے اتنے پیسے، اور کمیشن والی پوسٹوں کے اتنے پیسے، ٹرانسفر کے لیے اتنے پیسے، پوسٹنگ کے لیے اتنے پیسے، لاکھوں میں ہیں، کروڑوں میں ہیں، جو عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اور اس پیپلز پارٹی نے ایک دھبا لگا دیا بڑی پیپلز پارٹی پہ، جو شہید بھٹو کی پارٹی تھی، جو بے نظیر کی پارٹی تھی، اور انہوں نے ایک ایسے اس پیپلز پارٹی نے سوداگری وضع کی جس میں عوام کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا، جس میں اپنے حقوق کو بہتر بنایا گیا۔ یعنی میں پیپلز پارٹی کے سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو کیبنٹ میں ہیں، میرے کئی دوست بھی ہیں، ان سے میری نیاز مندی ہے، وہ کچھ اچھے بھی ہیں، ان کے میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ اچھے لوگ بھی ان میں ہیں جو اصول والے بھی ہیں، کیونکہ مجبوری ہے کچھ لوگوں کی کہ ان اصول والوں کو بھی رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے ناظرین کہ یعنی آج کل جو ورنہ سی ایس پی آفیسر جو ڈپٹی کمشنر بنتا تھا، ایس ایس پی بنتا تھا، ان کا ایک روب، ان کا دبدبہ ہوتا تھا، ایک نام ہوتا تھا کہ یہ ڈی سی لگا ہوا ہے، یہ ایس ایس پی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں ان کا بھی وہ حشر نشر کر چکی ہے، کر رہی ہے۔ ان کے کچھ لوگ جو الامان حفیظ، ان کی پوسٹنگ، ان کی ٹرانسفر پہ اتنے کروڑوں کے داؤ لگ رہے ہیں، لوگوں کے پاس ثبوت موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ عوام اس کے لیے بے حال ہے، ان کے پاس کوئی اور نتیجہ نہیں تھا، کوئی اور آپشن نہیں تھا کہ وہ کس کو ووٹ دے۔ وہ ووٹ دیتے چلے آئے، وہ ووٹ دیتے چلے آئے۔ لیکن اب صورتحال ناظرین بدل رہی ہے۔ اب جب سے یہ کینالز کا مسئلہ شروع ہوا ہے، کینالز نے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیا ہے سندھ کے لوگوں کے لیے، اور ہر ویلاگ کا آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو کینالز کی بات، سندھ کے پانی کی بات، یہ کہیں نہ ہر ویلاگ میں کہیں نہ کہیں ایک پورشن ضرور ملے گا، کیونکہ اب ہمارے سروائیول کا ٹائم ہو گیا ہے، ہمارے جینے مرنے کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ پانی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، انسان کی زندگی پانی پہ محیط ہے، پانی ہے تو سب کچھ ہے۔ لیکن ہم اپنے اقتدار کی خاطر کچھ نواز لیگ کے منسٹرز کے بقول کہ اگر آصف علی زرداری صاحب سائن نہیں کرتے تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ سندھ میں یہ ہنگامے ہوتے یا یہ پانی کا مسئلہ ہوتا، کیونکہ سائننگ اتھارٹی ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، سپریم کمانڈر ہیں، سپریم کمانڈر، تو وہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ اگر ان کی بات نہیں بن جاتی تھی، میں نے ایک ویلاگ میں پہلے بھی کہا ہے، وہ لات مار دیتے پریزیڈنٹ شپ کو، وہ ریزائن کر دیتے، ہاتھ جوڑ دیتے کہ بابا میں یہ نہیں کر سکتا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، ایک طرف سائن بھی ہو رہی ہے، ایک طرف پورا سندھ کٹھے ہو گیا ہے، سارے لوگ کٹھے ہو گئے ہیں کہ ہمارے جینے مرنے کا سوال ہے۔ ادھر پیپلز پارٹی اپنے سندھ اسمبلی میں قرارداد بھی منظور کر رہی ہے اور اپنا جلوس بھی کر رہی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ دوغلی پالیسی ہے۔ پیپلز پارٹی کے دھرنے پہ، جلوس پہ، قرارداد پہ کوئی عمل نہیں کر رہا، کوئی اعتبار نہیں کر رہا۔ اور مزے کی بات ناظرین یہ ہوئی ہے کل کہ پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کرانے کی کوشش کی کہ یہ سندھ کے کینال کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو ان کے انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ نے ان کو کہا کہ یہ آپ کس بیس پہ کر رہے ہیں؟ یہ تو پہلے ہی راؤنڈ میں ٹیکنیکل آؤٹ ہو جائے گی قرارداد، اس میں آپ کے پریزیڈنٹ نے سائن کیا ہے، آپ کس منہ سے کریں گے؟ کون اس کو سپورٹ کرے گا؟ کہاں وہ پیپلز پارٹی تھی جو ذوالفقار علی بھٹو نے کلین سویپ کیا تھا، اور کہاں یہ پیپلز پارٹی ہے جو سندھ کی حد تک محدود ہو گئی ہے، پنجاب میں چند سیٹیں ہیں اس کی، اور وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں۔ مجھے تو یہ شک لگ رہا ہے، اللہ خیر کرے، کہ کہیں آئندہ الیکشن میں سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کا حشر نہ برا ہو جائے، کیونکہ ابھی بھی لوگوں کی امیدیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ پیپلز پارٹی وفاق کی علامت ہے۔ جو بھٹو نے نعرہ دیا تھا، اسی نعرے کو لے کے سب چلے تھے، اسی نعرے کو لے کے بلاول بھی کہہ رہا ہے، اس پہلے آصف زرداری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کھپے۔ اس کھپے کو لوگوں نے اتنے ری ماڈیفائی کیا کہ الگ الگ مطلب اس کے نکالے ان لوگوں نے،
لیکن اس کھپے کو، پاکستان کھپے والے دوستوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے، خدا را اگر پاکستان آپ کو چاہیے تو پاکستان میں رہنے والے، خصوصاً جن پر آپ 17-18 سال تک حکومت کر رہے ہیں، ان کے حقوق دیں، ان کے ساتھ پالیسی واضح کریں، پانی کی واضح پالیسی کریں، کینال کی پوزیشن واضح کریں۔ ایسے کام نہیں چلے گا، لوگ آپ کو پھر معاف نہیں کریں گے۔